بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے باتیں کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، سکون مل جائے گا۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں پر نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہے۔ جب آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے یا آپ کے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لے لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات مت رکھو۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ اپنے دل اور زبان میں مٹھاس پیدا کریں، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو نہ سکھایا کریں۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات کو بھی پوری کر دے گا۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کریں کیونکہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقیناً طور پر جان لیں۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھ جائیں، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جائیں۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ صبر کریں، جہاں آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ درخت کی طرح بنیں اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دیں۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالف کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ رات کی طرح بنو، دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔
سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنو، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو۔ جیسے تم ہو ویسے ہی دوسروں کے سامنے ظاہر ہو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ بیٹھ جاؤں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ خریدا اور بیچا جائیں گے۔ اگر آپ کو کھانے کی لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار بنیں۔ چراغ بنیں یا زندگی کی کشتی یا سیڑھی، کسی کی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی مدد کیا کریں۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ ہر درخت جو آپ بوتے ہیں وہ پھل دے گا، لہٰذا اگر آپ کو احساس ہے میرے دوست تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ آپ پرندوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہے، انہیں استعمال کریں اور اڑنا سیکھیں۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنیں اور آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک نہ بیٹھیں۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ تنہا محسوس نہ کریں، ساری کائنات آپ کے اندر ہے۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم۔ آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصویر سے 2 گنا خوبصورت ہیں۔ بہت سی خرابیاں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، کیا آپ کی اپنی فطرت ان میں جھلکتی ہے؟ جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تب ہی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ چراغ مختلف ہے لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ جن کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ کے اندر ہے، بس خاموش رہیں اور سنیں۔ صبر کریں چاہے ہر دروازے بند ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے دوستوں سے نہ تو اپنے دل سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے دماغ سے۔ دل رک سکتا ہے، دماغ بھول سکتا ہے، میں انہیں اپنی روح سے پیار کرتا ہوں۔ روح کبھی نہیں رکتی اور نہ ہی بھولتی ہے۔ میں آپ کے پاس میرے بغیر آیا ہوں، آپ خود کے بغیر میرے پاس آ جانا۔ زندگی پکڑنے اور چھوڑنے کا نام ہے۔
اگر اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز چھین لی گئی تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو، چاہے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، آپ اسے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ صرف شکر گزار رہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل مند والوں کو مقدر والوں کے سامنے گر گراتے ہوئے دیکھا ہے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم زمین پر نہیں رہتے بلکہ تم اس پر گزر رہے ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کی باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ کے لیے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب زوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو تمہارے رب سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گا، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں تمہارا اللہ رب العزت نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات سے کھلتا ہے۔ اپنی زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مشروف، دوسرا مغرور، کیونکہ مشروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنی مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسانوں کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے